حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین ایک بہت رئیس عورت تھی اور بہت رسپیکٹیبل، بہت شریف خاتون، اور اپنے آپ کو حالانکہ شی واز وڈو، 2 دفعہ ان کے 2 ہسبینڈس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. شی had married twice before she married حضرت پروفٹ محمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے باوجود وہ مکہ میں بہت ہی رسپیکٹیبل عورت جانی جاتی تھی، بہت عزت دار اور بہت اصول کی پابند، اور ایک سکسیسفل بزنس وومن اور بہت رئیس عورت. جب انہوں نے سنا نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنیسٹی کے بارے میں، صادق اور امین مشہور تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں شام کو جو میرا وہ جاتا ہے سلسلہ قافلہ تجارت کا، تو کیوں نہ میں ان سے ریکویسٹ کروں کہ یہ میرا قافلہ لے کے جائیں. تو شام کی طرف انہوں نے اپنا ایک غلام میسرہ وہ ساتھ بھیج دیا، اور اپنا سارا مال و متاع وہ دے کے اور تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ کیا. وہاں بصرہ پہنچ کے انہوں نے قیام کیا. وہاں پہ ایک مونک تھا، پتہ نہیں وہ کس ریلیجن سے بلانگ کرتا تھا، لیکن وہ ایک بڑا ریلیجس سا آدمی تھا. اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ تو کچھ پروفٹ ہوڈ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور اس نے میسرہ سے یہ جو غلام تھا اس سے بھی ذکر کر دیا. اچھا، میسرہ جو تھا وہ اس تجارت کے قافلے میں یہ نوٹ کرتا رہا کہ چھوٹے چھوٹے میریکلز ہوتے جا رہے تھے. تو بہت زیادہ وہ مطلب وہ نوٹ کر رہا تھا کہ یہ نارملی ایسے نہیں ہوتا جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے کچھ ایسی انبلیویبل چیزیں ہو رہی تھیں. بہرحال اس قافلے سے بہت زیادہ منافع ہوا، اور یہ جب واپس آئے ہیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جب انہوں نے سارا وہ بتایا کہ جی اتنا زیادہ پروفٹ لے کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، تو میسرہ نے بیٹھ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا کہ میں نے کچھ باتیں نوٹ کی ہیں، جیسے کچھ معجزے رستے میں چھوٹے موٹے ہوتے چلے گئے، اور میں بڑا حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر جب میں وہاں پہنچا تو وہ نستور نامی ایک مونک مجھے ملا، اور اس نے کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ ہی سم ون اسپیشل. تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے پروفٹ ہوڈ کا کچھ وہ لگ رہا ہے، کیونکہ مسلمان یہ جو قوم ہے اس کے اوپر ایک پروفٹ نے آنا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے شاید یہ کہیں یہ تو نہیں ہے. So that monk told Mesra and he came and told حضرت خدیجۃ الکبریٰ. ٹھیک ہے، بالکل. اب حضرت خدیجہ 2 دفعہ شادی شدہ تھیں، اور ان کے دونوں ہسبینڈس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، ٹوائس وڈو، اور بہت رسپیکٹیبل. اور انہوں نے شی گاٹ امپریسڈ ود ہز کریکٹر، ان کا جو ڈیلنگس تھیں اور ان کی جو ریپوٹیشن تھی. اور تو انہوں نے اپنی فرینڈ یا ان کی کزن تھی نفیسہ، ان کے ہاتھ پیغام بھیجا شادی کا. جب پیغام جاتا ہے تو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرتے ہیں، اور وہ چچا جو تھے وہ تو پہلے ہی شاید اپنے ذہن میں یہ بات لے کے بیٹھے ہوئے تھے. جو بھی لٹریچر آئی وینٹ تھرو آل دا لٹریچر، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں کچھ ایسا بھی ذکر ہے کہ شاید نبی اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بھی پروپوز کیا کہ یو شوڈ میری دس وومن. تو جب وہاں سے بھی پیغام آ گیا اور چچا نے بھی اوکے کر دی، تو پھر انہوں نے نفیسہ کے ہاتھ اپنی حامی جو بھری اور وہ پیغام واپس بھیجا کہ یس آئی ایم ریڈی ٹو میری یو. تو اس کے بعد چند لوگ جو، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بہت سے جو سرداران مکہ جو تھے، قریش کے جو سردار تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے پیغام میں یہ نکاح بھیجا تھا، لیکن انہوں نے کسی کی ریکویسٹ مانی نہیں تھی. اور پھر کچھ سرداران قریش کے
وہ جو وفد گیا نکاح کے لیے اس میں شامل تھے، ان کے چچا شامل تھے، اور باقاعدہ وہاں پہ خطبہ نکاح دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے وہ خطبہ دیا، اور اس میں باقاعدہ وہ جس طرح آج نکاح ہوتا ہے اسی طرح ساری رقم یا جو بھی جو طریقہ ہے آج کل رائج ہے تقریباً اسی طرح وہ نکاح پڑھا گیا. اور اس کے بعد نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تقریباً 25 ایئرز 25 سال انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزارے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو 6 بچے عطا کیے، ان میں 2 بیٹے جو کہ واپس لے لیے، اور 4 بیٹیاں. اور یہ ان کی فرسٹ وائف تھیں، اور اس وقت تک جب تک یہ زندہ رہیں اس وقت تک نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی.